من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ویورز، ہرا سے کربلا تک کا سفر جاری و ساری ہے اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ اس میں شریک ہیں، ہمیں پورا یقین ہے۔ جناب خدیجہ کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے کسی لمبی چوڑی تمہید کو نہیں باندھوں گی اور ایک چھوٹے سے شعر کی صورت میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں گی کہ کس قدر تھی آپ سے الفت رسول پاک کو، کس قدر تھی آپ سے الفت رسول پاک کو، یہ عنایت یہ محبت کبریا سے پوچھیے۔ اور پوچھنے کا سلسلہ جاری رہے گا، سوال و جواب چلتے رہیں گے اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اسی سلسلے کو چلانے کے لیے ہم نے پھر زحمت دی ہے راضیہ بطول نجفی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ پھر ہم سے بہت سے سوالات لے کر، بہت سی باتیں لے کر اور معرفتوں کے اس سفر پر آپ کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہوں یہ ہماری ٹریول گائیڈ ہے، غلط کہہ رہی ہوں؟ بہت بڑی توفیق ہے انشاءاللہ۔ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ چل سکیں آپ کے نقش قدم پر۔ جی، جہاں تک مجھے یاد ہے بات ہماری ہوتی رہی ہے ابھی تک جناب خدیجہ کے حوالے سے کہ ہم نے کتب آسمانی میں جناب خدیجہ کا ذکر دیکھا۔ سب سے پہلے تو ذکر خدیجہ کرنے والے، حمد خدیجہ کرنے والی ذات حضرت آدم کی تھی اللہ کے بعد۔ جی ہاں، لیکن ہمارا سلسلہ کچھ یوں چلا، حضرت آدم، پھر آپ نے بیان کی توریت میں، پھر انجیل میں، اور اس کے بعد ہم آئے تھے قرآن پہ کہ جو کلام خدا ہے، اور اس کے علاوہ جو تاریخ کے جن گوشوں میں جو باتیں ملی اس کو ذکر کیا تھا۔ میں درست کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں، جس طرح میں نے ابھی شعر میں بھی کہا کہ بہت یہ بات مشہور ہے اور تاریخ میں بھی جگہ جگہ ملتا ہے کہ رسول خدا کو اپنی ان زوجہ یعنی خدیجۃ الکبریٰ سے جتنی الفت تھی، جتنی محبت تھی، اتنی کسی دوسری زوجہ سے نہ تھی۔ یقیناً۔ تو رسول خدا کے زبانی بتائیے کہ مقام اور مرتبت سیدۃ العفاف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ جہاں ہم نے ام المومنین کی فضیلت بزبان آدم، بزبان انجیل، بزبان تورات اور دیکھا، وہاں ہم بزبان نبی فضائل خدیجہ کو آج آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ خدیجہ کی شان میں اگر 2، 3، 5، 6 احادیث بھی نبی کی زبان سے ہم تک پہنچی ہوتی تو وہ ان کی دارین کی سعادت اور فضیلت کے لیے کافی تھی۔ بے شک۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ زبان وحی، یہ زبان نور مسلسل حمد و ثناء خدیجہ میں جاری و ساری نظر آتا ہے۔ بہت زیادہ ہمیں روایات فضیلت خدیجہ میں ملتے ہیں کہ ان کا جمع کرنا اور ان کو ایک یکجا ذکر کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، یعنی باقاعدہ اتنی زیادہ فرسا ہے۔ کام ہے۔ جی ہاں بالکل، ماشاءاللہ۔ اس لیے ہم کہیں گے خدیجہ تیری فضیلت پر ہم کیا بیان کریں۔ جب میں ان روایات کو پڑھی تھی میرے دل سے آواز نکل رہی تھی کہ جب افضل البشر، جب خیر البشر، جو خود خوبیوں کا مجسم ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں انچ خوبن ہمیں دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، تو ایسی ہستی جو خود حسن اور خوبیوں کا مجسمہ ہے، اگر ایک خدیجہ وہ تیرے حسن،
تیرے جمال تیرے کمال کا فریفتہ ہو جائے تو ہم کیا کہیں. اور واقعاً نبی حضرت خدیجہ کے عاشق تھے. ہم نے ہمیشہ یہ سن رکھا ہے کہ خدیجہ عاشق تھی. جی. خدیجہ نے چاہا سب کچھ، خدیجہ کی طرف سے پہل ہوئی. لیکن یہ حدیث بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگی کہ نبی نے کیا فرمایا. نبی نے یوں فرمایا کہ خدیجہ میں تیرے جمال و کمال کا فریفتہ ہوں، تبھی یوں کہہ رہا ہوں کہ کنت لہا عاشقا. کنت عربی زبان میں یعنی تھا، ہمیشہ سے تھا، میں تمہارا عاشق تھا جب سے تجھے جانتا تھا. فسألت اللہ ان یجمع بینی و بینہا، تو میں نے دعا کی خدا سے بارگاہ الہی میں یہ مسئلت، یہ سوال، یہ ہاتھ میں نے اٹھائے اور کہا بار الہا میرے اور خدیجہ کے درمیان وصلت فرما. بہت خوبصورت. یعنی ہمیں ملا دے آپس میں، ایک طاہر ہے تو دوسری طاہرہ ہے. یعنی رسول خدا کی دعا کا نتیجہ تھا. بالکل دونوں کا مثال ہوا. اور نبی کسی کے کمال کے فریفتہ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. صحیح. اچھا صرف یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے گا یہ آپ نے لی کہاں سے ہے، تو میں ساتھ ساتھ ایڈریس بتاتی جاؤں کہ عوالم العلوم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 423 میں موجود ہے. نہ صرف یہ حدیث بلکہ اگر آپ اور فکر کریں تو ایک اور حدیث آپ کو ملتی ہے کہ نبی نے ایک اور مقام پر پھر اس انداز سے اپنے عشق کا، اپنے احترام کا اظہار کیا اور کہا کہ انی رزقت حبہا، کہ خدا نے خدیجہ کی محبت کو میری روزی میں لکھ دیا تھا، رکھ دیا تھا. یعنی یہ بولنے کا انداز ہے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ گویا میری روزی میں ہی، کیونکہ روزی معنوی بھی ہے، مادی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے. جیسے علم و ایمان بھی روزی ہے، رزق ہے. تو یہ رزق معنوی ہے محبت خدیجہ جو پروردگار عالم نے نبی کے دل میں ڈالا، جو تمام محبتوں کا سرچشمہ ہے. اتنی فضیلت کے بعد تبھی نبی ہمیشہ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے جب بعد میں ان کی رحلت کے بعد لوگ مقائسہ کرتے خدیجہ کو دوسروں سے، تو آپ فرماتے تھے خدیجہ و این مثل خدیجہ، خدیجہ جیسا کہاں ہے کوئی نہیں ہو سکتا خدیجہ کی طرح. کوئی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ خدیجہ کو کسی اور سے مقائسہ کریں، کسی اور سے کمپیئر کریں. یعنی خدیجہ بے نظیر ہے. بالکل، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو ہے، بار بار نبی کہہ رہے، آخرت کے بارے میں بھی خبر دے رہے. دنیا میں جو کمپیئر کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ اینا مثل خدیجہ، کہاں تو کوئی ملے گا مجھے خدیجہ جیسا، کوئی نہیں ہے خدیجہ جیسا. پھر آخرت کے بارے میں بھی آپ پریکٹیکل بتا رہے ہیں. میں نے کل آپ کو ایک مختصراً اشارہ میں نے کیا تھا اس چیز کے بارے میں. یہاں جو حدیث ہے میں اس لیے ساری حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی نے اتنی تاکید کے ساتھ جا بجا جب آپ کو فرصت ملی آپ نے اس ہستی کا ذکر خیر کیا. تو یہاں پریکٹیکل نبی بتا رہے ہیں. پریکٹیکل کیسے؟ روایت میں ہے، روایت بھی یوں آیا ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور اس زمانے میں اکثر لوگ خاک نشین، مٹی ساتھ ہی ہے، کچھ بچھا ہوا ساتھ ہی مٹی بھی ہے. تو مٹی پر نبی نے 4 لائنیں کھینچی. خط رسول اللہ فی الارض 4 خطوط ثم قال. دیکھیے یہ نبی کا سٹائل تھا. انشاءاللہ ہم ام ابیہا بضعۃ الرسول فاطمہ الزہرا کے بارے میں بھی انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے تو وہاں میں بتاؤں گی کہ یہ نبی کا لب و لہجہ ہے. کل خدا کے لب و لہجہ کے بارے میں گفتگو ہوئی. یہاں نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو نبی کا سٹائل دیکھیں کہ نبی نے لائنیں کھینچی اور پھر ایک دم سے بتا نہیں دیا. یہ تبلیغ کرنے کا سٹائل ہے، یہ تدریس کرنے کا طریقہ ہے کہ نبی نے لائنیں کھینچنے کے بعد سوال کیا اتدرون ما ھذا. اصحاب بیٹھے ہیں، سب سے پوچھے پتہ ہی کیا ہے، کیونکہ میرا کوئی عمل بغیر مقصد کے تو نہیں ہے. صحیح. یہاں پر تھوڑا سا سسپینس چھوڑتے ہیں کہ ہمیں بریک کے بعد پتہ چلے گا یہ 4 لائنیں کیا ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے 4 لائنوں کی جو رسول خدا نے کھینچی. جی، وہ 4 لائنیں جو نبی کھینچنے کے بعد اپنے اصحاب سے سوال بھی کر رہے ہیں. یہ سٹائل ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے ذہنوں میں سوال ابھارنا پھر جواب دینا، ایک دم سے نہ بولنا. سوال کرتے
تو ابن عباس جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اور دوسرے اصحاب نے بھی یہاں لکھا ہوا ہے قالو کہ سب نے کہا کہ خدا اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ خود ہی فرما لیجیے، آپ خود ہی بتا دیجیے۔ تو اس وقت رسول نے فرمایا کہ یہ جو 4 لائنیں ہیں یہ گویا جنت کی 4 بافضیلت ترین خواتین کی نمائندگی کریں، یعنی ان کی تصویر میں نے یہاں کھینچی ہے تاکہ تمہارے ذہن میں رہ جائے، اور سب جانتے ہیں وہ مریم ہیں، آسیہ ہیں، فاطمہ ہیں اور خدیجہ الکبریٰ ہیں۔